اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں 2022 اور 2023 کے حوالے سے۔ 2022 میں جو غلطیاں ہم نے کی ہیں، کیا ہم وہ غلطیاں 2023 میں بھی دہرا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے قطعاً نہیں۔ 2022 سیاسی، معاشی اور معاشرتی ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے ہنگامہ خیز رہا اور ہیجان خیز تھا۔ عمران خان عدم اعتماد کے ذریعے رخصت ہونے والے پہلے وزیر اعظم بنے۔ پی ڈی ایم نے شہباز شریف کی قیادت میں اقتدار سنبھالا، لیکن سیاسی افراتفری کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی اور پی ڈی ایم سے کسی صورت ملک نہ سنبھل سکا۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سیاست اور صحافت دونوں پر چھائی رہی۔ چلیں فوج کی چینج آف کمانڈ تو بخیر و خوبی طے پا گئی، لیکن ملکی مسائل جوں کے توں ہیں، بلکہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ نئے سال کی آمد مسائل میں گری پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے نئے مسائل بھی ساتھ لا رہی ہے۔ یہ بات تو طے ہے، اس وقت کمزور ہوتی معیشت اور کالعدم ٹی ٹی پی کی بڑھتی کارروائیاں رواں برس دو ایسے بڑے چیلنجز رہیں گے جن سے نمٹنا ملک کی سالمیت کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ لیکن ایم کیو ایم اور بی این بی مینگل جیسے اتحادیوں کا شہباز شریف حکومت سے ناراض ہونا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ شہباز شریف حکومت کے لیے رواں سال سیاسی چیلنجز صرف عمران خان کی صورت میں ہی سامنے نہیں ہوں گے۔ حکومت کو نہ صرف معیشت بہتر بنانی ہے، بلکہ رواں برس ہونے والے انتخابات سے پہلے عوام میں اپنی مقبولیت کا گراف بھی بڑھانا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب حکومتی اتحادی بھی انتخابات سے پہلے اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں، اپنے مطالبات ہر صورت منوائیں گے۔ حکومت کے لیے چیلنجز کا انبار بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ رہی بات عمران خان کی، تو انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جنرل باجوہ کی طرف کر دیا ہے، لیکن اس کا اصل چیلنج سنجیدہ نوعیت کے مقدمات اور اس کے نتیجے میں نااہلی سے بچنا ہے۔ سیاستدانوں کی نااہلی ہمارے سیاست کی تلخ حقیقت ہے، لیکن عمران خان کے مقدمات کی سنجیدہ نوعیت پر اگر نظر ڈالی جائے تو فی الحال تاریخ ایک دفعہ اپنے آپ کو دہراتی نظر آ رہی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ملکی سیاست ایک اور موڑ لے سکتی ہے۔ تحریک انصاف میں کئی سینئر رہنما اس بحث اور تگ و دو میں پڑ چکے ہیں کہ ایسے میں پارٹی قیادت کس کے سر بیٹھے گی۔ ایسا ہونا بدقسمتی ہوگی، کیونکہ سیاستدانوں کے احتساب کا واحد ذریعہ ووٹ ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جنرل باجوہ کے حالیہ انٹرویو سے ایک بات تو ثابت ہوئی ہے کہ عدلیہ پر دباؤ ڈلوا کر نواز شریف کو نااہل کروایا گیا۔ فی الحال عدالتوں پر تو کسی ایسے دباؤ کے شواہد نظر نہیں آئے، لیکن اس بات کے بھی شواہد سامنے نہیں ہے کہ عدلیہ پر عمران خان کو بچانے کے لیے کوئی دباؤ موجود ہے۔ بہرحال اس معاملے میں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، نہ کہ نااہل قرار دینے کے بجائے نااہل قرار دینے یا بچانے کے لیے کوئی دباؤ کے ثبوت نظر آئیں۔ اس وقت فوج کے لیے سب سے بڑا چیلنج خود کو سیاسی معاملات سے مکمل طور پر دور رکھنا ہے، لیکن ساتھ میں کالعدم ٹی ٹی پی کی ری گروپنگ سے سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے چیلنجز اور افغان طالبان سے تعلقات میں تلخی ایسے معاملات ہیں جن میں سیاسی قیادت کا آن بورڈ ہونا اور فیصلوں کی اونرشپ لینا بھی ناگزیر ہے۔ پاکستان کے مقتدر حلقے ہوں، حکومت یا اپوزیشن، نئے سال میں سب کے لیے کٹھن اور مشکل چیلنجز ہیں۔ لیکن اس وقت اس ملک کو دو ایسے چیلنجز پیش ہیں جن کا کوئی ایک فریق اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے کہ مل کر فیصلے کیے جائیں اور یہ طے کیا جائے کہ یہ دو معاملات پر اب سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسٹیک ہولڈرز کو اپنے اختلافات بالائے طاق رکھ کر مساک معیشت اور مساک انسداد دہشت گردی کرنے پڑیں گے، اور اس میں جتنی دیر ہوگی اتنا ہی یہ دونوں کے لیے خطرناک ہوگا۔ سیاست اور گورننس کو اوور شیڈو کرتے جائیں گے۔ خدا نخواستہ اگر ان دو چیلنجز کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو ہم اس دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے جہاں سے ملک کو نکالنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ اس وقت ٹیکنوکریٹس حکومت کے شوشے چھوڑنا وقت کی راگنی ہے، جس سے صرف پہلے سے موجود غیر یقینی میں اضافہ ہوگا۔ ایم کیو ایم اکٹھی ہو نہ ہو، باپ پارٹی تحلیل ہو نہ ہو، لوکل باڈیز انتخابات ہوں یا نہ ہوں، یہ سب بے معنی ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان کے معاشی اور سیکیورٹی حالات اتنے بگڑ جائیں کہ انہیں سنبھالنے میں ہر سیاسی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ بے بس نظر آئے۔ یہ کچھ خیالات ہیں 2023 کے حوالے سے۔ اگر ان معاملات پر سنجیدگی سے غور نہ کیا گیا تو ہمارا ملک خدا نخواستہ ایک گہری دلدل میں پھنس جائے گا۔ معیشت اور دہشت گردی، ان دو معاملات پر تمام سیاسی جماعتوں اور مقتدر حلقوں کو اکٹھا ہونا ہوگا اور عوام کو ان کے ساتھ دینا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ان
دہشت گردی اور معیشت پر ہم قابو نہ پا سکے تو ہمارے ملک خطرناک مسائل میں گر جائے گا۔ خطرناک مسائل تو اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن ان دو معاملات معیشت اور دہشت گردی پر قابو نہ پانے کی صورت میں یہ مسائل سنگین نوعیت کے ہو جائیں گے جن سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں اپنی سیاسی پارٹیوں سے اور اپنی فوج سے کہ وہ ان تمام معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کریں گے۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔